نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور واضح کرتا رہتا ہوں، اور آج بھی میں اسی سلسلہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتاؤں گا، آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا۔ اس کا عنوان ہے پاکستان میں جمہوری قدروں اور رویوں کا فقدان۔ عزیزان محترم، جمہوری قدریں اور جمہوری رویے یہ جمہوریت سے ارتقا پذیر ہوتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں جمہوریت ہے، انتخابات ہوتے ہیں، عوام اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور عوامی رائے سے وزیر اعظم یا صدر کا انتخاب ہوتا ہے، تو اس ملک میں جمہوری رویے پنپیں گے، جمہوری رویے ارتقا پذیر ہوں گے، جمہوری اقدار بھی وہاں جو ہے وہ ارتقا پذیر ہوں گی۔ لیکن اگر جمہوریت ہی نہیں ہے کسی ملک میں، تو وہاں تو پھر آمریت ہوگی یا بادشاہت ہوگی یا اور کوئی نظام ہوگا، تو وہاں جمہوری رویوں کا فقدان ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں عرصہ دراز تک آمریت رہی، فوجی جنرل جو تھے انہوں نے اقتدار سنبھالے رکھا، بلا شبہ ان کے ادوار میں معیشت بہتر ہوئی ملک کی، لیکن جمہوری رویوں کا فقدان ہوا، جمہوری اقدار کا فقدان ہوا، جمہوری رویے اور جمہوری اقدار پنپ نہیں سکیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آج پاکستانی عوام جمہوری اقدار اور جمہوری رویوں سے یکسر خالی ہیں۔ ابھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے عوام کو کہ جمہوری رویے کیا ہے، جمہوری اقدار کیا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، قوانین کا انہیں پتہ نہیں۔ آپ دیکھیں کسی لاری اڈے پہ چلے جائیں یا آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ دھکم پیل ہو رہی ہے، بس میں سوار ہونے کے لیے لوگ دھکے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، گاڑی میں سوار ہونے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ بینک میں بھی حالانکہ پڑھے لکھا عملہ ہوتا ہے بینک کے اندر، لیکن بینکوں میں بھی قطاریں لائن نہیں بنائی جاتی، اس لیے کہ عوام کے اندر جمہوری اقدار کا شعور نہیں ہے، جمہوری اقدار کا، جمہوری رویوں کا شعور آیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے نہیں آیا کہ یہاں جمہوری اقدار کو پنپنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے جی، یہاں آمریت رہی ہے، اور جتنے ایام، جتنے سال، جتنا عرصہ یہاں جمہوریت رہی ہے، تو جمہوریت لانے والے جو جمہوری مطلب ہے طریقوں سے جن لوگوں کو برس اقتدار لایا گیا، ان لوگوں نے بھی جمہوری رویوں کو مطلب ارتقا پذیر نہیں کیا۔ یہاں پر ان لوگوں نے بھی قوم کو لوٹنے کی کوشش کی، دولت لوٹی ہے، خزانے خالی کیے اور باہر جا کر ڈیرے ڈال لیے۔ یعنی جمہوری رویوں کو فروغ انہوں نے بھی نہیں دیا، ان کا مقصد ہی نہیں تھا کہ جمہوری رویوں کو فروغ دیا جائے، جمہوری اقدار کو فروغ دیا جائے۔ آج ہماری قوم جو جمہوری اقدار اور جمہوری رویوں سے فارغ ہے، خالی ہے۔ خواتین بیچاریوں کو اپنے مطلب جو حقوق ہے ان کا ادراک نہیں، اساتذہ کرام کو اپنے حقوق کا ادراک نہیں ہے جی۔ مختلف لوگ جو ہے اب غریب بیچارے جو ہے وہ غربت کی چکی میں پیس رہے، لیکن انہیں اپنے حقوق کا کوئی ادراک نہیں۔ متوسط طبقہ جو ہے اس طبقے کو بھی اپنے حقوق کا ادراک نہیں ہے۔ تو حقوق کا ادراک کیسے آئے گا؟ وہ اسی طرح آئے گا کہ بار بار انتخابات ہوں، جمہوری رویوں کا ارتقاء ہو اور جمہوری اقدار یہاں مطلب فروغ پائیں، تبھی جا کر مطلب عوام کو احساس ہوگا، عوام کو پتہ چلے گا کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور انہیں کس طرح اپنے حقوق جو ہے وہ حاصل کرنے چاہیے۔ تو پاکستانی طبقہ جو ہے وہ ان اقدار سے اسی لیے خالی ہے کہ یہاں پر جمہوری رویے نہیں پنپ سکے، جمہوریت نہیں پنپ سکی۔ میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بھی جمہوری اقدار کو، جمہوری رویوں کو آگے لانے کے لیے، انہیں مطلب مہمیز دینے کے لیے اور انہیں فروغ دینے کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لائے گی۔ سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ بیڈی انتخابات ہیں، لیکن ہم موجودہ حکومت اس سے کترا رہی ہے۔ جب تک بیڈی انتخابات نہیں ہوتے، عوام کے اندر جمہوری رویے ارتقا پذیر نہیں ہو سکتے۔ محض قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات سے جمہوری رویوں کو وہ ارتقا حاصل نہیں ہو سکتا، وہ اتنے فروغ پذیر نہیں ہو سکتے۔ بیڈی الیکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی الیکشن ہوتا ہے، یہ عوام کی جو جڑیں ہیں وہاں یہ الیکشن ہوتا ہے۔ عوام مطلب اپنی جو انتہائی کمزور ترین سطح پر مطلب جہاں عوام ہوتے ہیں، تو وہاں پر مطلب جو بنیادی سطح ہے عوام کی، وہاں پر مطلب عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس نمائندے کو منتخب کیا، اور اسے جا کر وہ پکڑ بھی لیتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام نہیں، آپ نے نہیں کیا، آپ یہ ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمیں جو گیس نہیں مل رہی، ہمیں بجلی نہیں مل رہی۔ تو وہ اپنے مسائل کے لیے اپنے کونسلر کے پاس جا سکتے ہیں، کمیٹی کے چیئرمین کے پاس جا سکتے ہیں، MP MNA کے پاس تو جانا دور کی بات ہے، وہاں تو پہنچ ہی نہیں جاتا، اگر پہنچ بھی ہے تو وہ لوگ دروازے نہیں کھولتے۔
تو جمہوری رویوں کا ارتقاء جو ہے یہ مطلب ہمارے ہاں فقدان ہے جمہوری لوگ اکثریت کی بات کو لوگ نہیں مانتے، مسترد کر دیتے ہیں اکثریت کی بات کو، مذہبی رویے جو وہ حاوی ہیں، ہر شخص اپنی بات منواتا ہے، اسے جمہوری اقدار کا علم ہی نہیں ہے کہ دوسرا بھی اس کے بھی کوئی حقوق ہیں، یعنی ہر شخص اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری بات کو تسلیم کیا جائے، میری بات کو مانا جائے، دوسرے کی بات کو مانا ہی نہ جائے، یہ جمہوری رویے کے خلاف ہے یہ بات، اپنی بات کسی پر تھوپنا، اپنی بات کسی پر حاوی کرنا اور اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات و احساس کو دوسروں پر زبردستی ٹھونسنا، یہ ٹھونسا ٹھونسی نہیں ہونی چاہیے۔ جمہوری رویے ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ دوسروں کا احترام کرو، دوسروں کی رائے کا احترام کرو، دوسروں کا ان کی قدر و منزلت اپنے دل میں رکھو اور ان کی رائے کا بھی احترام کرو، جو کچھ وہ کہتے ہیں اسے سن لو، اگر آپ نے عمل نہیں کرنا تو نہ کریں۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہے جو ہے نا دوسروں کے نظریات پر جو ہے وہ مطلب آپ قدغن نہ لگائیں، دوسروں کے نظریات کو نہ چھیڑیں، آپ اپنے نظریات پر قائم دائم رہیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی دوسروں کو چھیڑو نہ اور اپنے نظریات کو چھوڑو نہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو مستحکم رکھے، یہاں جمہوری اقدار کو فروغ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔